بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک ایسا شاندار وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو قسمت کے مارے یا قسمت سے ہارے ہوئے ہیں، ایسا مجرب اور بہترین عمل جسے کرنے کے بعد ان کے نصیب کو ایسا عروج عطا ہوگا کہ وہ خود اپنے نصیب پر رشک کریں گے۔ قسمت میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو اللہ خوشبختی میں بدل دے گا، اپنے مقدر پر ناز کریں گے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ کی اس قدر رحمتیں نعمتیں اس بندے کو مہیا ہوئی ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا مشاہدہ بے شمار لوگوں نے کیا، اور جس نے اسے پڑھا بے شمار خیر پائی، رحمتیں عطا ہوئی، دولت نصیب ہوئی اور مقدر کو عروج ملا۔ بے شک آپ بھی اس وظیفے کو کرنے کے بعد حیران ہوں گے کہ کس طرح اللہ کی نعمتیں آپ کی طرف دوڑ کر آ رہی ہیں، آپ کی جولی کو بھرا جا رہا ہے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے پاس رہنے والے لوگ بھی اللہ کی رحمتوں میں آ جائیں گے۔ ہر طرف سکون ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، مقدر بہترین ہوگا، اور اس کو کرنے والا اور بہترین طریقے سے کرنے والا، اچھی نیت کے ساتھ کرنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس قدر عطا کر دیا جائے گا کہ لوگ حیران ہوں گے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ کی اس قدر رحمتیں ہیں۔ اللہ نے ہر طرف سے آسانی نازل کی ہے، کوئی بھی پریشانی اس بندے کے پاس نہیں آتی، بے حد پرسکون ہے، گھر میں بھی سکون ہے۔ یقیناً دیکھیے گا کہ لوگ آپ پر حیران ہوں گے اور آپ اپنے نصیب پر ناز کریں گے۔ بس اس وظیفے کو کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ خاموشی کے ساتھ کریں۔ جب تک آپ کے دن مکمل نہیں ہو جاتے، وظیفے کے جو دن بتائے جائیں گے اس مدت تک آپ نے کسی کو بھی اس وظیفے کے متعلق کچھ نہیں بتانا۔ کوئی خواب آیا آپ کو تو بھی آپ نے کسی کو نہیں سنانا۔ آپ ویسے کسی کو وظیفہ فارورڈ کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو خود اپنے متعلق نہیں بتانا کہ یہ میں وظیفہ کرنے جا رہا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، کسی بھی آسانی کے لیے، اللہ کی نعمت پانے کے لیے، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی خواہش، کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی ضرورت ہے تو یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیجئے۔ یقین کیجئے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو آسانی عطا ہوگی، آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ جو عمل میں اللہ کے رضا کے لیے کرنے لگی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں نواز دے، ہر اس نعمت کے ساتھ جو اس کے خزانوں میں موجود ہے، مجھے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے۔ بے شک دنیا کے ساتھ آخرت مت بھولیے گا، دنیا کی حاجتیں تو پوری ہوتی ہی رہیں گی، اصل مقصد آخرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش سے نوازے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے، قبر کشادہ کرے، پر نور کرے۔ یہ نیت ساتھ رکھ لیا کیجئے، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل کا وقت آپ 12 بجے سے پہلے صبح 7 بجے یا 10 بجے سے لے کر آپ 12 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ لیجئے، اور حاجت اپنی جو رکھنا چاہتے ہیں، دولت کا مقصد ہے یا کوئی اور نیت ہے، کچھ بھی ہے یا سب کچھ میں لینا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی نیت اور مقصد حاجت ہے وہ آپ نے اس نفل میں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کے طور پر کر لینی ہے کہ اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اپنے دیگر وظائف یا جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اپنے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 14 بار، اور 14 بار ہی پڑھنا ہے، اس کی تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ الرحمن پوری پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ نے اس کی تسبیح بڑے دل سے کرنی ہے، اور اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اسے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 14 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی صدقہ خیرات جو دن میں آپ کسی فقیر کو دیتے ہیں وہ اسی وقت نکال لینا ہے،
اور علیحدہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے صدقہ ادا کر دیا، اب دعا کیجئے، اول آخر درود پاک پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا مانگیے، اول و آخر مانگیے، اور اتنا مانگیے جتنا اس کے خزانے میں موجود ہے، اور وہ دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اس کی شان کے مطابق اس سے مانگیے، اپنا نصیب اس کے سامنے رکھ دیجئے کہ یہاں کہیں بھی اگر رکاوٹ ہے، کہیں بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، تو اسے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے فضل سے دور فرما دے، یقیناً وہ بہت کرم کرے گا۔ اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دن مکمل ہوتے جا رہے ہیں، کس دن پورے ہونے والے ہیں، تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ روز بروز آپ کو ترقی عطا ہوگی، خوشحالی ملے گی، تنگ دستی دور ہوگی، پریشانی اگر ہوئی تو وہ ختم ہوگی، قرض مرض میں مبتلا ہوئے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی مقصد ہے جس کے لیے آپ نے پڑھا ہے، نیت کی ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل میں عمل کے دوران جو اٹھ کر آپ نے صدقہ نکالنا ہے، وہ اسی لیے ہے، یہ عمل کا ایک حصہ ہے جو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یا صدقہ شروع میں دیا جاتا ہے یا آخر میں، لیکن آپ نے سورۃ رحمان پڑھنے کے بعد ایک تسبیح فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھنے کے بعد وہ صدقہ نکالنا ہے، پھر دعا کرنی ہے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو عطا پر مائل ہو، تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بہت ہی شاندار ہوگا اس کے بعد۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام